السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈائریکٹ اس بات سے شروع کروں گا بغیر تمہید اور بغیر مسائل کے۔ وہ پہلے بیان ہو چکے ہیں، وہ پارٹ 1 ساتھ لگ جائے گا، مزید بھی آپ بعد میں کوئی یا درمیان میں ضرورت ہوئی تو چلتی رہے گی بات۔ جب اللہ کا حکم ہے کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر ایک نے فنا کے گھاٹ میں اترنا ہے۔ الموت قدح، کہا جاتا ہے کہ موت ایک پیالہ ہے، کل نفس شاربھا، ہر ایک نے وہ پینا ہے۔ والقبر باب، کل نفس داخلھا، اور قبر ایک دروازہ ایسا ہے جس سے ہر ایک نے گزرنا ہے اور اس میں اترنا ہے۔ تو جب موت آتی ہے بندے کو، اس وقت ایک مسٹیک ہوتی ہے کہ رونا دھونا، پریشانیاں اس انداز سے نہ ہم مصروف ہو جاتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹروں کی فکر کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ، کوئی کچھ کہتا ہے وکیل امن راق، وہ دامی کرو، سورہ یاسین پڑھو، فلاں کرو۔ اس وقت سب سے پہلے لقین موتاکم لا الہ الا اللہ پر دھیان دینا چاہیے کہ اپنے فوت شدہ کو تلقین کرنی چاہیے کہ کلمہ پڑھے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے پاس خود پڑھنا شروع کر دو یا اس کو زبانی کہہ دو کلمہ پڑھے بھائی جان، کلمہ شریف۔ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو یہ نصیب ہو گیا مرتے دم لا الہ الا اللہ پڑھنا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو یہ کلمہ نصیب کرے۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ اس کو موت کے وقت مرنے والے کو یہ ضرور یاد کروایا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ علیہ السلام نے جب روح قبض ہوتی ہے تو تب نظر جو ہے نا وہ پیچھے جاتی ہے، وہ دیکھ رہی ہوتی ہے اور ادھر جام ہو جاتی ہے، پیچھے سے اس کے جو ہے نا پٹھے جام ہو جاتے ہیں تو وہ آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھیں بند کر دیا، آنکھیں بند کر دیا۔ یہ قبر اس کے کہ جسم ہارڈ اور اکڑ جائے، تن جائے اور پھر بند کرنے سے وہ نیچے نہ آ سکے، اس کا دھیان کرنا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی کہ اس کے سارے اعضاء کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ بعض اوقات بات ادھر ہے، جان نکل گئی ہے، کروٹ پہ ہے تو اس کو سیدھا لٹا دو، اس کے پاؤں بھی ساتھ ملا دو، منہ کھلا ہے تو منہ بھی بند کر دو، ضرورت ہو تو فی الوقت کپڑا باندھ دو تاکہ اس کا منہ بند رہے، آنکھیں بند ہو جائیں، اور اس کا چہرہ جو ہے نا قبلہ رخ کر دو۔ یہ کیفیت میں لٹا دو کہ سر ادھر کو، پاؤں ادھر کو، یہ شمال جنوب کا خیال کرتے، اس کا سر کوشش کر کے، کیونکہ ابھی یہ نرم جسم ہے، جدھر کو موڑو گے مڑ جائے گا، اس کو قبلہ کی طرف نہ، اس کی گردن موڑ دو تاکہ اس کا چہرہ قبر میں بھی قبلہ شریف کی طرف رہے۔ اب یہ فوت ہو چکا ہے بیچارہ ہمارا کوئی عزیز، اب مرحلہ کیا ہے کہ ہم نے اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دینے ہیں، پاؤں بھی ٹانگیں کھلی ہیں تو ساتھ ملا دو، منہ بند کر دو، آنکھیں بند کر دو، اور اللہ تعالی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو۔ اللہ کا حکم، اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک یہ تو کیا، ہم بھی اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ جیسے یہ ہمارا بھائی، ہمارا باپ، ہماری والدہ یا کوئی چلا گیا ہے مسلمان، ہم نے بھی اللہ کے پاس جانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر دعائیں پڑھنے کا کہا، رونے دھونے کی بجائے دعائیں، اچھے کلمات، مغفرت کے کلمات یہ پڑھنے چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس وقت اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو تم اچھی دعا پڑھتے ہو اس پر آمین وہ کہتے ہیں، لہذا تم اس کا دھیان کرو۔ اب اس کو سیدھا لٹا کے ایک چادر سے ڈھانپ دینا سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہوا تھا۔
سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، آپ آئے اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، انا للہ پڑھا. سیدنا ابو بکر صدیق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو آپ باہر سے آئے، سیدھے گھر میں داخل ہوئے، چہرے سے کپڑا اٹھایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر انہوں نے بوسہ دیا. یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے. یہ کام ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں. اب ہے مرحلہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کو غسل دینا ہے. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پانی گرم کرو، اس کے اندر بیری کے پتے ڈال دو، اس کو بوائل کرو، اس کو 4 ابالے آنے دو، اس کے اندر سے ایک جو ہے نا حصہ رطوبت کہہ لیں مکس ہو کے وہ پانی کے اندر مکس ہو جاتی ہے اور پانی کو وہ نرم کر دیتی ہے. وہ جلد میں ڈالا جاتا ہے، جراثیم کش بھی بنتا ہے اور جلد کو نرم بھی کر دیتا ہے، خشکی دور کر دیتا ہے. اس کے اندر ہلکی چکناہٹ بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی آپ ڈیٹول وغیرہ بھی استعمال کرنا چاہیں تو کوئی مذائقہ نہیں، وہ خوشبودار ہے، جراثیم کش ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹب میں پانی آ گیا. اب میت کو نہلانے کے لیے جو بھی ہو وہ ہم نے طریقہ سیکھنا ہے کہ ہم اپنے پیاروں کو خود غسل دیں. ہماری کمی یہ ہے کہ ہم مسیحتوں میں دوڑتے ہیں کہ یار کوئی غسل دینے والا کن ہونے والی ہے بی بی، تو ایسا نہ کریں، آپ خود غسل دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، جب آپ آخر بیماری شروع ہوئی، آخری مرض الموت جسے کہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ایک صحابی کے جنازے سے واپس پلٹے تھے، سر پہ رومال باندھا تھا. حدیث میں آتا ہے صحابی نے ہاتھ لگایا کہ رومال بھی اتنا تپ رہا تھا، بخار سخت آپ کو ہو گیا اور سر میں درد. گھر میں آئے فرمایا واہ رقصہ، بھائی میرے سر اور میرے سر کو بڑی درد ہو رہی ہے، پھٹ رہا. سیدہ عائشہ کو دیکھا تو وہ بھی اٹھ نہیں رہی، مگر نہ وہ تو تابع دار بیویاں، محبت کرنے والی، خاص طور اتنی وفادار جس کو قرآن تحسین پیش کرتا ہے، بات کر نہیں آئی، وہ بھی ہولی ہولی. عائشہ تجھے کیا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سر بھی پھٹ رہا ہے. یہ محبت کا تقاضا تھا، میاں بیوی کو اکٹھی تکلیف ہوتی. اللہ پاک دونوں پر ہی کروڑ رحمت نازل فرمائے. تو آپ نے فرمایا عائشہ تجھے بھی درد ہو، مجھے بھی درد ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس نے پہلے جانا ہے. لو مت قبلی لغسلتک، اگر میری زندگی میں تو فوت ہو گئی تو میں اپنے ہاتھ سے تجھے غسل دوں گا. سبحان اللہ، میں تجھے ہاتھ سے غسل بھی دوں گا، کفن بھی پہناؤں گا، دفن بھی، دعائیں بھی کروں گا. خیر پتا چلا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو یہ معروف ہے کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میاں صاحب چہرہ نہیں دیکھ سکتے، میت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے وغیرہ، چارپائی تک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، محلے کے لوگ لگا سکتے ہیں، میاں کا کوئی حق نہیں ہے. یہ پتہ نہیں کچے تند کا نکاح کہاں سے آ گیا ہے. ہم تو انشاءاللہ نکاح پڑھنے ویڈنگ ایسا کرنے ہیں جنت تک نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ نیک ہوں دونوں، توحید پرست ہوں اللہ کے فضل سے. تو خیر یہ نکاح نہیں ٹوٹتا بھائی، میاں بیوی کا نکاح. دیکھیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور علی کی بیوی، سیدنا علی اپنی بیوی کو خود غسل دیا ہے، خود غسل دیا ہے. خیر یہ جائز ہے. میاں بیوی کا نکاح بولیں نہیں ٹوٹتا، وہ قائم رہتا ہے اللہ کی رحمت سے. اسی لیے تو اس کو 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی ہے. نکاح ٹوٹ گیا تو عدت کی تھی، میاں بہت بات ہوئی، عدت ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ شریعت میں وارث بنتا ہے میاں بیوی کا. بیوی فوت ہو گئی، میاں کا کتنا حصہ ہے جی مولوی صاحب، وہ بتاتے ہیں اتنا حصہ میاں کو ملے گا، شوہر کو ملے گا، اتنا بیٹے کو، اتنا بیٹی کو وغیرہ. وہ ہے رشتہ تو وراثت چل رہی ہے نا دونوں کا ہی. کوئی سا پہلے فوت ہو جائے میاں بیوی سے، دوسرا اس کا وارث بنتا ہے. خیر یہ شرعی دلائل ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ کہنے نکاح کہنا ٹوٹ جاتا ہے، یہ بہت شریعت کے خلاف اور عقل کے بھی خلاف بات ہے. خود غسل دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ دینا ہی انہیں چاہیے. جنہوں نے ایک دوسرے کا سطر اللہ نے دیکھنا زندگی میں بھی مباح کیا ہوا تھا، اب بجائے اس کی کہ وہ اور آگے دیکھے نہ، خود اس کو غسل دو. اسی لیے یہ میں نے آپ کو باحوالہ عرض کر دیا ہے. خیر نہ ہو سکے بعض حوصلہ نہیں پاتے، بیویاں ہیں تو وہ بڑی نڈھال ہوئی ہوتی ہیں رو رو کے غم سے. میاں صاحب بھی ایسے یا کسی سے کے ڈر سے، نو ڈر چھوڑو یار، شریعت پہ عمل کر سکتے ہو آپ، بولے بندوں والا عمل کرو.
تو خیر اگر نہ حوصلہ پائے یا کسی وجہ سے تو کوئی سا غسل بھی دے سکتا ہے، مردوں کو مرد غسل دیں، عورت کو عورت، لیکن ترجیح ہے، میں پھر ایک سٹیپ نیچے آ کے بھی کہتا ہوں، چاہیے کہ فیملی ممبران میں سے غسل دے، بیٹے باپ کو غسل دے، باپ بیٹے کو، بھائی غسل دے اپنے بھائی کو، یوں ہونا چاہیے۔ اس طرح والدہ کو بیٹیاں غسل دیں، قریب خاندان کی یا فیملی کی، بلکہ وہ عورتوں کو غسل دینا چاہیے۔ پانی آ گیا، صابن بھی آ گیا۔ اب سب سے پہلے جو مرحلہ ہے نا غسل کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے گلوز لے لینے ہیں جو ڈاکٹر حضرات ربڑ کے چڑھاتے ہیں نا، تاکہ یہ جراثیم کسی بھی قسم کے نہ چلے، کیونکہ کرونا شرونا یہ آپ کو پتا ہے، میت کو ہاتھ لگانے سے بھی ڈاکٹر حضرات منع کرتے ہیں، جراثیم ادھر شفٹ ہو جاتے ہیں، تو اس سے حفظ ما تقدم ضرور ہونا چاہیے، احتیاط۔ تو وہ بڑے بیسٹ ہیں، جس سے آپریشن وغیرہ یا پیشنٹ چیک کرتے ہیں ڈاکٹر، وہ گلوز پہن لیں اچھی طرح، وہ بلکہ ایک مرتبہ بدل بھی لیں، یعنی یہ حصہ نجاست کا صاف کر کے دیگر جسم کے لیے ان کو اتار کے پہن لیں، دوسرے پہن لینے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحمت فرمائے، دیکھتے رہیے گا۔ اب سب سے پہلے اس کے کپڑے اتارنے ہیں ہم نے میت کے، اچھا میت کے سب سے پہلے کپڑے اتارنے ہیں، کپڑے نہ اتر سکیں تو اس کو کاٹ لیں، کاٹ کر بھی اتار لیں، جہاں سے بھی کاٹنا ہے، ازار بھی اتار دینا ہے، لیکن اتارتے ہوئے یہ کپڑا پہلے ڈال لیں ازار کے اوپر، اور پھر آرام سے نا یہ شلوار یا کوئی سا پینٹ پہنی ہے اس کو اتار دیں، ننگا نہیں میت کو کرنا سریعام۔ یہ بھی بات یاد رکھیں میرے بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب کرے، کہ غسل دینے والے 2 ہوں یا 3 ہوں، بس جم گھٹا نہیں بننے دینا۔ اوپر بھی چڑھ جاتے ہیں کوٹھے پہ، بالکونے سے جانتے ہیں، ہم سایوں کے بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، ہم کو شریک طور پر پیچھے، اگر نہیں وہ پیچھے ہوتے تو آپ کو ایسی جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں سے آپ فل پردے میں ہو سکے، تو آپ کریں۔ پھٹا اکثر طور پہ لایا جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے لیے ایک سبق آموز ہے کہ جس واش روم کو لاکھوں روپیہ لگا کے ہم نے بنایا ہوا نا، ٹائل پتھر سے بڑا خوبصورت بنایا ہے، وہاں مجھے غسل نہیں دیا جائے گا۔ یار تو نے جس کو اپنے پورے لگن سے مسیتوں پٹا لیا، گھر کے بیڈ کا چارپائی پہ نہیں لٹایا گیا، مسیتوں منجیل ہے، وہ صدقے دے مال دی۔ لوگوں نے جو فی سبیل اللہ بنائی ہوئی ہے نا، یہ ہماری اوقات ہے جو میں ذرا ہائی لائٹ کر رہا ہوں۔ تو خیر پھٹے کو اچھی طرح دھو لینا چاہیے، تاکہ اس کے پہلے جراثیم وغیرہ اگر ہو سکے تو ڈٹول شدہ پانی مکس وہ ڈال کر اس کو ہاتھ مار کے دھو لینا چاہیے۔ ہاتھ مارتے ہوئے احتیاط رہیں کہ اس میں اندر کوئی ایسے نہ ہو کہ لکڑی کے چھلترے جیسے ہم کہتے ہیں، اس ٹائپ کی کوئی چیز کانٹا نما ہو جو آپ کے ہاتھ کو لگ جائے، اس سے بچنا بھی بہتر ہے، احتیاط ضروری ہے۔ خیر اس کے جراثیم دھل گئے، ہم اپنے محبوب کو، اپنے پیارے باپ بھائی بیٹے کو اس کے اوپر لٹائیں گے۔ اس کے اوپر لٹایا، لباس اتارا، سطر پر یہ کپڑا ڈال دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر غسل دیتے ہوئے میت کے اندرون حصہ شرمگاہ کوئی چیز آپ کو نظر آئے، مختلف کوئی فالٹ نظر آئے، کوئی خرابی نظر آئے جسامت میں، تو اس کو بیان نہیں کرنا، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ساری زندگی اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوتا ہے، تو غسل دینے والا اس پر بھی فرض ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں نے اس کے اندر نہلایا تو میں نے ایسے اس کو دیکھا تھا وغیرہ۔ انشاءاللہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ پھٹے پر لٹا لیا، یہ بھی اتاریا۔ اگر عورت ہے، زیورات ہیں، اس کو اتار دو، نوز پن ہے، ناک میں، کان میں کوئی انگشتری ہے سونے کی قیمتی یا لوہے کی بھی ہو، اتار دینی ہے۔ مرد کی ہو اس کے لیے تو صرف یہی جائز ہے، وہ بھی اتار دو، جیسے کیسے بھی اترے، کاٹ کے اترے یا آرام سے اتر جائے تو اس کو بالکل فارغ کر دینا۔ اب ہم نے غسل کا ابتدا کر، اگر کوئی چیز مس ہو جائے تو مجھے یاد کرواتے رہیے گا، ترتیب بھی نہ خراب ہو، کوشش میری یہی ہوگی کہ ترتیب بھی خراب نہ ہو۔ اب یہ کیفیت آ گئی ہے، یہ سطر پر صرف کپڑا ہے، مرد کے لیے سطر یہ گھٹنے تک اور ناک تک یہ کپڑا ہونا چاہیے کم از کم، پیٹ ڈانپا کہنے ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے، اتنا سطر ہے مرد کا بس۔ عورت کا سطر یہاں تک ہے، وہ تو بالوں سے لے کر نہ سر سے سارا ہی ہے، لیکن اس پر جو کپڑا ہم نے ڈالنا ہے وہ تھوڑا بڑا بھی ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اتنا کم از کم کپڑا ہونا چاہیے کہ اس کی چیسٹ بھی ڈانپی ہوئی ہو، تو پردہ تو قنات وغیرہ جس سے بھی ہو سو ہو۔
اب ہم نے وہ گلفز چڑھا دیے. گلفز نہ ہو تو یہ تھیلی بدل ہے، لیکن میں آپ کو پھر کہتا ہوں کہ اس میں سے پانی بھی جائے گا، اس میں سے غلاظت بھی اندر جائے گی ہاتھ کو، تو وہ بیسٹ ہے. دونوں ہو جائے تو وہ اس سے بھی زیادہ بیسٹ ہے. پہلے گلفز چڑھائے ہوں کہ مجھے کچھ نہیں، پانی جائے گا بھی تو اوپر سے یہ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے. اب ہم نے میت کو تھوڑا سا ایسے کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، یعنی یہ کیفیت، یہ تو ہے نا آکڑی ہوئی، تو ہم نے اس کو تھوڑا سا اٹھا کے یہ پیٹ پر میں دبا رہا ہوں. اگر کوئی غلاظت پیٹ کی نکلنی ہے تو لیکوڈ مادہ تو وہ نکل جائے. ایک بات. دوسری بات، گیسز بھی ہوتی ہیں پیٹ میں، وہ مردے کی بھی بنتی رہتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا میت کا پیٹ پھول گیا ہے جی، تو وہ جلدی جنازہ، یہ پہلے تو 8 بجے سے ہونا، کہنے 7 بجے ہی لے جاؤ، یہ خراب ہو رہی ہے میت. تو اس کو دبانے سے نا اس کی گیسز جیسے زندہ انسان کی نکلتی ہے نا، اس کی بھی نکلتی ہے. کہ میں نے تجربہ بھی کیا ہوا ہے. تو اس کا باڈی کو نا جو پریشانی ہوتی ہے ہمیں دیکھنے میں وغیرہ وہ نہیں ہوگی. تو اس کو کوشش کریں دبا کے نا، اتنا بے لحاظ ہو کے نہیں. محبت بھی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے انشاءاللہ، اپنوں کے ساتھ جو ہوتی ہے تو یہ گیسیں نکل گئی. اب کچھ اگر مادہ بھی نکلا چھوٹی چھوٹی جیسے کہیں تو وہ ہم نے پھر یہ کرنا ہے. گلاب چڑھائے، تھیلی لی، ایسے اس کو کر لیا ہم نے. تو یہ ہم نے صفائی کرنی ہے. ذرا پانی کی مدد کیجیے گا. یہ پانی ہے سب ہے تو ذرا لوگ یہ کریں بس. تو میں یہ کر رہا ہوں، یہ بائیں ہاتھ سے ہی یہ کام انجام دینا ہے. ایک تو یہ اگر کوئی زیادہ موٹا کپڑا نہیں، اوپر سے بھی ڈال سکتے ہیں، نیچے سے بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی سا طریقہ بھی اس کا لے. یہ میں اس کے نا یہ حصے صاف کر رہا ہوں، یہ چڈیاں جسے ہم کہہ لیتے ہیں. نیچے سے بھی اب دوسرا پانی لیا تو یہ گھمایا، یہ نیچے سے اس کے ہیڈ کو بھی صاف کرنا ہے میت کی. تو یہ پانی میں ڈال رہا ہوں. اگر کچھ غلاظت ہے تو اس کو پھر اچھی طرح سے بہا دینا چاہیے پانی، تاکہ وہ رڑ جائے، پھٹا صاف ہو جائے گا. پھر صابن لے کے اس کو میں نے اتار دیا، یا بعد میں تھوڑی دیر میں اتارا تو میں نے صابن لیا. یہ نئی تھیلی کے ساتھ میں نے یہ کر لیا. پرانی گندی تھیلی جو تھی وہ میں نے پھینک دی. یہ کیا. اب اس کو صابن لگایا میں نے، نیچے سے بھی صابن لگا رہا ہوں، ادھر سے بھی لگا رہا ہوں. اب اس کو صابن کو رکھ کے میں پھر مل رہا ہوں، جیسے ہم زندہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں. یہ کر لیا. 2 دفعہ کر لیں، 3 دفعہ کر لیں. تسلی ہونی چاہیے مینٹلی طور پر ہماری کہ یہ ہم نے پاک کر دیا ہے اللہ کے فضل سے. یہ حصہ ایک دفعہ ہو گیا. اب ہمیں بار بار اگلے غسل میں اس کو زیادہ نہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ہم نے طہارت کی ہے. زندوں کے غسل کا بھی یہی طریقہ ہے. پاک جب ہونا ہے نا جنبی نے، تو اس کا یہی طریقہ ہے. سب سے پہلے ہاتھ دھوئے گا بندہ واش روم میں آ کے، اس کے ساتھ ہم پانی لیں گے اور اپنے یہ حصے نجاست جہاں ممکن ہو وہ پاک کریں گے، وہ جیسے بھی ہو. پھر اس کے بعد ہم دوبارہ پھر ہاتھ دھوئیں گے. اب ہاتھ پاک کرنے ہیں. اس سے ہاتھ پاک ہو گئے ہمارے. اب ہم نے غسل کرنا شروع کیا. ہم زندوں نے ایک دفعہ. اب ہم اس کو اگلا مرحلہ وضو کے اعضاء سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی بیٹی کو غسل دیا جا رہا تھا تو فرمایا ابدأوا بمیامنہا، اس کی دائیں جانب سے شروع کرو، ومواضع الوضوء، اور وضو کی جگہوں سے شروع کرو. تو سب سے پہلے یہ دایاں ہاتھ دھویا. یہ میں دھو رہا ہوں، ہاتھ پنجے تک یہ ہاتھ دھویا. پھر بایاں ہاتھ دھویا، دھو لیا. یہ بھی میں انگلیوں کا خلال کرنا نہ اب بھولیں نہ تب بھولیں. ہم نے بھی جب وضو کرنا ہے انگلیوں کو خلال پاؤں کیوں یا ہاتھ کی ضروری ہے. اسی طرح فوت شدہ کی بھی ضروری ہے. اب ہم نے روئی لی. ہاں جی یہ روئی لے رہا ہوں میں. اب گیلی کیا میں نے صاف پانی سے. تو اس کے دانتوں کو میں نے صاف کیا ہے اچھی طرح، جہاں تک باچھوں تک اندر تک جا سکے آسانی سے صاف کریں. پھر اس کے ناک کے اندر بھی میں نے یہ انگلی سے صفائی کی، یا کوئی میل کچیل ہو تو وہ بھی نکل جائے. پھر اس کے ساتھ چھوٹی سی روئی لے کے میں نے اس کے نوز کو بند کر دیا ہے، ناک کے اندر گھسا دیا تاکہ پانی اندر نہ جا سکے. اسی طرح تھوڑی تھوڑی روئی کانوں کے اندر بھی ڈال لینی ہے
تاکہ کانوں کے ذریعے سے کوئی پانی نہ اندر حصہ جا سکے، یہ دفاع کرے گی ہمارا۔ اب ہم نے پانی لیا، یہ لیا پانی، چہرہ دھونا ہے، وضو کرا رہا ہوں میں اس کا، چہرہ دھونا ہے اچھی طرح سے، آنکھوں کے اندر کا یہ حصہ جو ہے نا جہاں گدے آتی ہیں، یہ حصہ بھی اچھی طرح صاف کرنا ہے، یہ کر لیا۔ اب دایاں بازو کونے سے لے کر ہاتھ تک، انگلیوں تک یہ حصہ، یہ میں نے اس کا دھویا، پھر اس کا بایاں دھویا۔ اس کے بعد میں نے اس کے 3 چلو سر کے اندر ڈالنے ہیں۔ فرضی غسل کے وقت ہم زندہ میں یوں ہی کرتے ہیں اور ایسے ہی کرنا ہے کہ یہ بازو دھونے کے بعد سر کا مسح نہیں کرنے کی ضرورت، حدیث میں آتا ہے کر بھی لو تو کوئی بات نہیں، لیکن نسائی شریف کے اندر حدیث آتی ہے کہ مسح کی کوئی ضرورت نہیں، مسح بیچ میں ہو جاتا ہے۔ میں لے رہا ہوں اس کے سر کو، بالوں کے اندر بھی میں کھجلا رہا ہوں، یعنی جڑوں میں پانی، پھر 3 چلو میں نے اس کے دھو کر لیے۔ اب اس کے سارے جسم کو میں نے پانی سے نہلانا ہے۔ پانی لے رہا ہوں، دائیں جانبوں سے شروع کروں گا، ٹھیک ہے؟ سر پہلے اس کو صابن لگایا، کانوں کو اچھی طرح سے اندر سے کیا، اوکے، کان اندر سے میں نے اچھی طرح اس کی صفائی کر دی، کانوں کی بیک سے بھی صاف کر دیا، یہ حصہ ادھر بھی صابن سے دھو دیا، یہ کر لیا اتنا حصہ صاف۔ اب پانی لیا میں نے، یہ حصہ بازو پورا کندھے سے گردن سے یہ سارا، پھر بائیں جانب بھی یہ کر لیا، اتنا حصہ میں نے پھر دھو لیا۔ یہ حصہ میں نے پہلے ہی دھو لیا تھا شرمگاہ والا، نہاتے صابن سے پاک کر دیا تھا اس کو۔ اب دائیں جانب سے پانی، بائیں جانب سے پانی، پھر کروٹ دلا کے بھی صابن اچھی طرح سے کمر پہ آخر تک یہ کر لیا چھوڑ، پھر بائیں جانب سے بھی اسی طرح تھوڑی سی کروٹ دلا کے اس کو اچھی طرح صابن مار لیا اور پانی سے دھو لیا، پھر ٹانگوں کو بھی کر لیا، یا آپ اکٹھا بھی کر سکتے ہیں سر کے بعد، ایسے پورے جسم کو باڈی کو لگا کے ملتے رہیں، پاٹ میں بھی کر سکتے ہیں، یہ پھر کر لیا، پھر بایاں کر لیا، پاؤں سمیت سارا یہ کر لیا، پاؤں کی انگلیوں کو بھی آپ نے کر لیا۔ اس کا وضو بھی ہو گیا ہے، مسح بھی ہو گیا ہے سر کا، کانوں کا، اس کے اندر ہی، اور اس کو نہلا بھی دیا ہے، یہ پروسیس مکمل ہو گیا ہے غسل دینے کا۔ آپ علیہ السلام والسلام کی بیٹی فوت ہوئی تھی تو خواتین جو باقیاں غسل دے رہی تھی ہماری مائیں بہنیں، تو ان کو آپ نے فرمایا تھا کہ ابداؤ بمیامنہا، اس کے دائیں جانب سے شروع کرو اور طاق کرو، طاق 3 دفعہ غسل دو، 5 دفعہ دو، ان رأیتن کے الفاظ ہے، اگر مناسب سمجھو یعنی ضرورت محسوس ہو تو آپ زیادہ مرتبہ کر سکتی ہو، لیکن کوشش کرو طاق رہے، 5، 3، 7 وغیرہ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام فرمایا جب غسل دے رہے تو مجھے بتانا۔ آپ نے ان کو اپنی کمر بند چادر دی تھی جو آپ کے جسم مبارک سے لگی تھی، وہ آپ نے فرمایا اس کو اندر لپیٹ دو، جو جسم کے ساتھ لگا ہوا حصہ ہوتا ہے جیسے بنیان ہوتی ہے، تو فرمایا اس کو تم نہ اس میں لپیٹو، اوپر پھر دوسرے چادر۔ خیر یہ سائڈ پر ہے، اب ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک نہیں کو مل سکتی۔ اب ہم نے اس کو نہلا لیا، خشک کرنا ہے تو کر لو ٹاول سے، نہیں کرنا تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہا کے فارغ ہو چکا ہے، ہم نے 3 دفعہ کم از کم اس کو غسل دینا ہے۔ اب چارپائی پہ اس کو لے جانا ہے، اس کو اٹھاؤ ذرا، سب سے پہلے وہ دو، ہاں یہ لیجیے، کمر بند جس کو کہتے ہیں، یہ سب سے نیچے ہے، ہم نے جزاکم اللہ۔ اب یہ چادر ہے جو لفافہ ہے، بڑی چادر، ٹھیک ہے، یہ لفافہ ہے، یہ میت سے اتنا کو 1.5 فٹ 1.25 فٹ باہر ہونا چاہیے، سر سے بھی بڑی ہو، پاؤں کی طرف سے بھی بڑی ہوئی ہو، زائد ہو، جی کٹیا۔ یہ زیادہ بڑا کٹ لگ گیا ہے، یہ چھوٹا ہونا چاہیے، یہ ہم نے کر لیا۔ اس کو الفی کہہ لیں ہر ایک پنجابی زبان میں۔ یہ ہم نے میت کو آرام سے محبت سے اٹھایا، یہ ہم نے لٹا دیا، ٹھیک ہے، ہو گیا۔ اظہار دے، یہ ایک چادر ہم نے لی، اس کا اظہار بنا لیا، اس کا طریقہ یہ ہے، یہ کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کو نکالتے ہیں،
یہ کر لیا، یہ اس کا پیٹ بھی ڈھک گیا اور یہ پاؤں سے بھی یہاں ہو گیا، جیسے کہ چادر ہم تہ بند جسے کہتے ہیں وہ لیتے ہیں، اس کو ہم نے بنا دیا۔ اس کا اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے لپیٹنے کا، مگر میرا پسندیدہ یہ ہے۔ یہ بڑا کپڑا ہے، اتنا بڑا نہ بھی ہو تو ٹھیک ہے، اس کو ذرا اتاریں گے نیچے سے۔ اب حاجیوں کی طرح نا جو ایک نیچے والا اظہار ہوتا ہے نا، وہ ہم نے بنا کے اس کو ایک پھیرا دے دیا، گویا رول کر دیا اس کو، میت کو اس کے اندر۔ اب اس کو ہم نے یہاں سے جیسے ہم تہ بند کو ڈبوں لپیٹ دیتے ہیں اندر کو یا باہر کو، ایسے ہم نے اس کو کر دیا۔ اب یہ بڑا محفوظ ہو گیا، اس کا سطر یہ محفوظ ہو گیا جی۔ اب یہ سمجھیں یہ حصہ مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو ہم نے 2 نمبر دوسرا کپڑا تھا یہ الفی لیا، یہ ہو گیا، یہ اس کے اوپر مزید اس کا یہ حصہ جسم کا سطر بھی محفوظ ہو گیا، یہ کر رہا۔ اب یہ کپڑا نیچے والا ہم نے اٹھایا، آخری کپڑا جو چارپائی کے اوپر تھا، یہ کپڑا اٹھایا، یہ ہم نے اس کو لپیٹ دیا، کر دیا، یہ ہو گیا، اور ہم بھی فارغ ہو گئے اس کے کفن سے۔ یہ ہم نے پکڑا، یہاں باندھ دیا، یہ ہم نے پکڑا، یہاں پہ باندھ دیا، جی یہاں پہ باندھ۔ چلو اب ہم نے اس کو اٹھا کے اگر کوئی مسجد کی چارپائی پہ لٹانا ہے تو نیچے سے کپڑا ڈال دیں، یا کوئی طاقتور بھائی یہاں سے پکڑ لیں، ایک یہاں سے پکڑیں، تو اٹھا کے اس کو جہاں بھی لٹانا ہے مستقل طور پر جب تک گھر میں ہے، یہ ہو گیا۔ یہ مرد کا معاملہ تھا۔ عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں کہا جانا وہ کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کپڑوں میں ہی کفن کا حکم دیا ہے، ہمارے لیے یہی ہے، مگر احناف فقہ حنفی کے مطابق مرد کے 3 کپڑے، عورت کے 5 کپڑے۔ قرآن حدیث کی نہیں ہے بات، فقہاء کے نزدیک رحمہ اللہ۔ ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، مجبوری کی حالت میں 2 کپڑے بھی جائز ہیں۔ مسلم شریف میں ایک حاجی صاحب تھے، اونٹنی پر سوار تھے، لبیک لبیک کہتے بیت اللہ میں قافلے میں جا رہے تھے، اونٹنی کا پاؤں الجھا، وہ نیچے گرے، گردن کا منکا ٹوٹ گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اغسلوہ بماء وسدر، بیری کے پتے مکس کر کے پانی بوائل کر کے اس کو غسل دو، وکفنوہ فی ثوبین، اس کو اس کی 2 چادروں میں، تیسری نہیں 2 چادروں میں ہی اس کو کفن دے دو، ولا تخمروا راسہ، اس کا سر نہیں تم نے ڈھانپنا، فإنہ یبعث یوم القیامت ملبیا، قیامت کا دن ہوگا تو لوگ نفسی نفسی کہتے ہوئے دربار الہی میں آ رہے ہوں گے، یہ لبیک لبیک پکارتا ہوا جا رہا ہوگا۔ تو 2 کپڑوں میں بھی جائز ہے۔ ایک کپڑے میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، ایک ہی چادر تھی، کپڑا تھا ہی نہیں کسی کے پاس، شہداء بہت تھے، کفن میسر نہیں تھا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم اس کے پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا، سر ڈھانپتے پاؤں کھل جاتے۔ آپ نے فرمایا اس کے سر پہ یہ چادر ڈال دو، چھوٹی تھی، تو پاؤں پر اس گھاس ڈال دو، اس کو گھاس سے ڈال دو۔ تو ایک کپڑے میں بھی ہو سکتا ہے اس اضطراری حالت میں۔ جب ہماری جیسی صورتحال ہو الحمدللہ تو پھر 3 کپڑے سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب سیدنا ابوبکر صدیق فوت ہونے لگے، آپ نے فرمایا کہ بیٹی عائشہ، نبی پاک کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ ابو 3 کپڑوں میں۔ فرمایا میں بھی جب مر جاؤں نا تو 3 کپڑوں میں غسل دینا، کفن دینا، 2 چادریں میری یہ ہیں، ایک اوپر ایک تہبند، انہی کو دھو لینا، ایک چادر نہیں لے لینا، تاکہ سنت کے مطابق 3 کپڑوں میں ہو جائے۔ تو خیر انہوں نے رو کے عرض کیا ابو کیا ہم کپڑے نئے کفن بھی نہیں لے سکتے، ہم اتنے ہی رہے ہیں؟ فرمایا نہیں بیٹی، زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، یہ تو جلد ہی اتر جانا ہے، نیک ہوں گا تو اللہ جنت کا لباس پہنا دے گا انشاءاللہ، یہ بیکار ہو جائیں گے قبر تک رہیں گے، تو زندوں کو دے دیں۔ 3 کپڑے سنت ہے، عورت ہو مرد ہو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، دونوں کے لیے ایک ہی نبی نمونہ ہے۔ ضرورت نہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورت کو کوئی ایکسٹرا کپڑے کی ہو، نہ سر نظر آ رہا ہے نہ کچھ،
3 کپڑوں میں ہم نے لپیٹ دیا. لیکن اگر زیادہ کرنا ہے تو جائز ہے عند العلماء، میں بھی یہی ذہن رکھتا ہوں، جائز ہے. تو اس کا یہ ایک سکارف، یہ سمجھے میں نے کھول لیا ہے، کھولنا ہے، چلو کھول. تو اس کا ایک سکارف بنا لے عورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کے بال کھول دو، کھول کے اچھی طرح بالوں کو غسل دو، یعنی جڑوں تک کو دھوو، صابن لگاؤ، صابن سے پانی سے صابن نکالو، اس کو بالکل صاف کرو. پھر تم نے اس کی میڈیاں بنا دینی ہیں، یعنی چٹیا 3، وہ بھی کافی 3 کوشش کرنی ہے، یا 5 بنا لیں اسے تو اس کے معلوم ہوتا 2 کتا جائز نہیں. تو 3 جو ہے نا آپ نے فرمایا لے کے اس کے پیچھے ڈال دو، یا اوپر کو یہاں سے لا کے اوپر ڈال دو. یہ سنت نہیں ہے، یہ ہٹ کے ہے اس سے، یعنی ضرورت سے زیادہ اگر آپ نے احتیاط کرنی ہے. تو یہ خاتون کا نا یوں کر کے، میری بہن کوئی بھی ہو اس کا یوں نا یوں کر دیں، سکارف جیسے کہتے ہیں. اتنا سا چہرہ ننگا کر دیں اتنی پیشانی سے، تو چہرہ دیکھنے والی خواتین کے لیے یا افراد خانہ کے لیے، تو اس کو آپ یہاں سے گرا بھی لگا سکتے ہیں، یہاں سے آپ سیفٹی پن کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں محفوظ اس کو. یہ ہو گیا. 5واں کپڑا وہ حضرات کہتے ہیں فقہا کہ اس کی یہاں سے گزارو، بغلوں کے نیچے سے اس کو باندھ دو یا لپیٹ دو مضبوط، جیسے میں نے ازار کا لپیٹا، رول کیا، 1-2 پھیرے اس کے دے دو. وہ کہتے ہیں اس کی چیسٹ کو باندھ دو. بعض خواتین تھوڑی بھاری بھرکم بھی ہو سکتی ہیں، تو ان کو شاید ضرورت زیادہ ہو، چندہ باقی ضرورت نہیں ہے، کرنا ہے تو 5واں کپڑا یہ ہے. یہ عورت کا بھی کفن مکمل ہو گیا. مجھے امید ہے کہ کوئی چیز نہیں رہی، اگر رہی ہے کسی کے ذہن میں ہے تو مجھے ذرا یاد کروا دیں تاکہ وہ بھی بھائیوں کو بتا دی جائے. اب یہ ہم نے باندھ دیا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں آخری لمحات میں، تو یہ سارا مکمل ہو گیا. اور کوئی چیز؟ ایک منٹ جنہیں سوال کرنا بریک کرے گا، پھر دوسرا کاغذ انشاءاللہ رام نثار سوال. ہاں جی تسی دسو. میں نے یہ وضو میں آپ نے بتایا وضو کرانا ہے، تو آپ نے پاؤں کا تذکرہ نہیں کیا تھا اس وضو میں. آپ نے یہ کہا تھا خلال کرے ہوئے کا، لیکن یہ پاؤں دھونے وہ شامل کر لیں. پاؤں دھونے، کوئی ناخن بھی نہیں چھوڑنا، خشک مکمل دھونا ہے، مکمل دھونا ہے. لاسٹ پہ ویسے سارے غسل کے لاسٹ پہ بھی پاؤں دھو سکتے ہیں، اسپیشلی مینٹلی طور پر کہ یہ وضو کا حصہ ہے جو بچا ہوا تھا وہ ہم نے اب دھو لیا ہے. یا پہلے پاؤں دھو لیں، ساتھ ہی سر میں خلال کر کے پانی ڈال کے پاؤں دھو لیں، پھر اس کے بعد غسل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم زندہ بھی جب تک ہمارا برہنہ جسم کو ہاتھ نہیں نہ لگتا ہمارا غسل موجود ہے، وضو موجود ہے. ہم نے اس کا بھی یہ حصہ اپنی میت کا دھو لیا تھا، اب ہم نے دوبارہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، لاسٹ پہ پاؤں دھو لیں. ٹھیک ہے، خلاص پہلے پاؤں دھو لیں تب بھی ٹھیک ہے، وضو مکمل. میں آپ سے عرض کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل جنابت میں یہ یہاں تک ہے، اپنے غسل جنابت میں زندہ بھائیوں کے لیے جو سنت چھوڑی ہے وہ پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں لاسٹ پہ آپ نے دھو لیے ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آخر میں پاؤں دھو لے اس نے جیسے جو بھائی نے یاد کروایا. چہرہ دیکھنے واسطے آ جاتے تھے جی گنڈ دے دیتا سجے پاسے جی اتوں گنڈ کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں، اتوں اسی رستہ رکھ سکتے جیسے آسانی ہو جائے وہ مسئلہ. جیسے آپ یہ گرا کھول کے چہرہ ننگا کر لیں یا ویسے اس کو ڈھیلا کر کے بھی یہاں سے چہرہ دے. اور کسی بھائی کا سوال نہیں؟ ہاں جی ڈاکٹر صاحب ایک منٹ. یہ شرم کا کو ہاتھ لگا کے صاف کیا جائے گا بس پانی پھینکا جائے؟ نہیں، ہاتھ لگا کے اس کو ملنا ہے، صابن بھی لگانا ہے، دھونا بھی ہے، گلفز چلا کے. ہاں جی محترم نے سوال کیا قاری صاحب نے کہ وضو کر کے غسل دینا شروع کریں. ٹھیک ہے، احبت ہے، زیادہ بہتر ہے، اطیب ہے کہ ہم جتنا بھی خود پاک ہوں تو ہم پاک ہو کے کر لیں، بغیر وضو کے بھی کریں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، جائز ہے. لیکن آپ نے فرمایا جو میت کو غسل دے وہ خود بعد میں نہا لے. یہ بھی حکم جو ہے نا یہ صرف ایک بہتر ہے، افضلیت ہے. نہ بھی نہائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ صرف اس لیے ہے کہ مینٹلی طور پر بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اس کی نجاست بھی صاف کی ہے یا پتہ نہیں اس کے گندے چھینٹے نہ میرے پر پڑ گئے ہوں، تو وہ اپنے وہم کو دور کرنے کے لیے وہ نہا لے تو بہتر ہے اس کے لیے.
اور سنت پہ حکم رسول پہ عمل بھی ہو جائے گا، یہ ہر طرح ہی بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا جو میت کو غسل دے وہ بعد میں غسل کرے، اپنے کپڑے بھی چینج کر لے۔ جو میت کو کندھا دے، یعنی قبرستان لے جا رہے ہیں یا جناز گاہ لے جا رہے ہیں، تو فرمایا وہ وضو کر کے کندھا دے، بے وضو بھی کندھا دے سکتا ہے، وہ بھی افضل ہے کہ با وضو ہو کے ہم اس کو ہاتھ لگائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جی اور کسی بھائی کا سوال؟ سب پہلے آپ نے بازو دھوئے، جی پہلے بازو دھونے لازمی ہے، بعد میں بھی دھوئے، پہلے بھی دھوئے؟ پہلے میں نے صرف ہاتھ دھوئے تھے اتنے، ٹھیک ہے، ہم نے بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ہاں ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے بتایا ہے کہ جب غسل فرض کرنا ہے نا، غسل جنابہ جسے کہہ رہے ہیں، تو ہم نے پہلے اپنے ہاتھ دھونے ہیں واش روم میں جا کر، اس کے بعد ہم نے اپنے بائیں ہاتھ سے اندر کی صفائی کرنی ہے، اندرون حصے کی چٹیوں کی کہہ لیں صفائی کرنی ہے۔ یہ اب ہمارے ہاتھ گندا ہوا ہے بایاں، اب پھر صابن سے ہاتھ دھو لیں۔ رسول اللہ مٹی سے دھوتے تھے، ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ بڑے چیزیں جدید آ گئی ہیں، تو صابن سے دھو لیں پاک کر کے، پھر آپ دائیں ہاتھ سے کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، صاف کریں اندر سے، غرارہ بھی کریں، سارا کچھ کریں۔ تو جب وضو کرنا ہے نا تو پھر یہ حصہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک پھر جانا ہے جی، مکمل ہاتھ بھی یہ حصہ بھی دوبارہ دھونا ہے، ملنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ، ہے یہ پاک ہے، لیکن یہ اس کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھوو وضو میں، ہاتھوں کو کونیوں تک۔ تو ہاتھ کا اطلاق یہاں سے لے کر نا، یہ انگلی کے ناخن سے میں انگلی رکھ رہا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں تک ہوتی، ویسے اصطلاحاً یہاں تک ہوتا ہے لغوی طور پر۔ ہاتھ اس کو کہتے ہیں کندھے تک، یہ سارا بازو جسے ہم کہتے ہیں یہ ہاتھ ہے، مگر یہاں وضو کے لیے بند کر دیا، فرمایا کونی سمیت، کونی۔ جی کلمہ شہادت کا وہ کہتے ہیں چارپائی اٹھاتے ہو یا قبرستان لے کے جاتے ہو، کلمہ شہادت؟ جی یہ کلمہ شہادت کوئی بالکل حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم تو جنازہ لے کے جاتے تھے تو بلند آواز سے دعائیں مانگنا بھی ہم نوحہ سمجھتے تھے، خاموشی سے منہ میں آہستہ دعائیں مانگ رہے ہوتے تھے صحابہ اس کے لیے یا اپنے لیے، انا للہ پڑھ رہا ہے، اللہم اغفر لہ ورحمہ پڑھ رہا ہے وغیرہ، تو اونچی آواز نہیں ہماری نکلتی تھی بالکل۔ تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ کلمے کا ویسے بھی موقع نہیں ہے، یہ یہاں کلمہ پڑھنے، کلمہ تو لگتے ہیں موتاکم لا الہ، جب جان تھی اس میں وہ پڑھ سکتا تھا تب فرمایا تھا کہ اس کے پاس کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ اس کو یاد کراؤ، جب وہ خود یاد ہو تو وہ پڑھے۔ اب تو وقت گزر گیا ہے، یہ وہ فوت ہو چکے، اب ہم اس کو جب یاد لگاتا ہے کلمہ شہادت، ادھر کلمہ شہادت تو نے کی پڑھنا ہے، میں جینے دے یا مرتے ہیں، وہ وقت بیت چکا ہے۔ آپ نے اگر پڑھنا ہے تو اپنی آخرت کے لیے پڑھیں، اس کے ساتھ بالکل کوئی تعلق نہیں۔ صاحب ایک بندہ بیمار ہے، بندہ کہنا ہے کہ تو کلمہ پڑھو، اپنی بیماری جی بڑا تنگ ہے، تو مرن لگیا، مثلا بندہ آخری ٹائم ہوگا تو وہ مرن لگیا، انہوں کہہ رہے ہیں بھی کلمہ پڑھ، وہ کہتے میں نہیں پڑھنا، تو وہ دا کی اللہ معاف فرمائے۔ وہ ایک بندہ آخیا ہونا وہ نا، بہت، میں عرض کرتا ہوں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، فقہا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو یہ نہ کہو کلمہ پڑھ، ہاں جی ہاں جی، اس کے پاس خود پڑھنا شروع کر دو، اگر اس کو نہیں یاد تو یعنی کہ میں کلمہ پڑھوں، اس کے بھی ذہن میں آ جائے گا کلمہ پڑھوں اس ٹائم پہ۔ اگر اس نے انکار کر دیا میں نہیں پڑھنا، جیسے محترم بھائی نے فرمایا، تو پھر وہ بہت بد نصیبی کی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اور میں عزم کریں کہ ہمیں جب وہ کہے گا سارا کو ڈل جا کے وہ دے کڑے، ہم نے ایسا نہیں کرنا، ہمیں انشاءاللہ پڑھنا ہے اللہ کی توفیق سے۔ ویسے لقینوا موتاکم کا معنی تلقین کرو، اس کو کہو، یہ نہیں کہ اس کے پاس پڑھو، یہ معنی فقہا نے کیا ہے کہ اس کے پاس پڑھو، انکار کرتا بیڑا گرک ہو جائے گا۔ تو جی انہیں انکار کرنا ہے میں پڑھی جانا اشہد ان لا الہ الا اللہ لا الہ، وہ نہیں پڑھتا، کہنا میں نہیں پڑھنا، پھر کی کرا گے؟ ہاں جی ہاں، تو ہر دو صورت میں ہو سکتا ہے۔ حدیث کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے نا اس کو کہا جا سکتا ہے کہ بھائی کلمہ پڑھو، اگر وہ نہ بھی کر رہا ہے نا پھر اس کو نہیں ہے پیارے کلمہ پڑھ لو، بڑا اس کا فائدہ ہے۔ محبت سے آپ ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کو 2 4 5 مرتبہ جیسے سمجھایا جاتا ہے بچوں کو یا ضدی انسان کو، تو اس کو منا لے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں بھائی غسل تو بعد دل کو تیار کر لیں، اس کے بعد روئیوں وغیرہ نکال دیں، ہاں کر دیں، وہ روئی نکال دینی ہے۔ بعد کے بلیڈنگ ہوتی ہے، کسی ہارٹ کا یا برین کا ہیمریج ہوا ہو
تو وہ نا خون اس کا رشتہ اس کے لیے پھر دینا ضروری ہوتی ہے، وہ دے دو۔ جی میت کے غسل جو دیتے ہیں پہلے روئی گلی کر کے منہ صاف کرنا، وہ 3 دفعہ کرنا، علیحدہ روئی نہ کہ 1 دفعہ کرنا ہے؟ نہیں علیحدہ کر لو، 3 دفعہ کرو، میں 3 دفعہ ہی میں نے کہا ہے کہ ہر کام 3 دفعہ کرو۔ اور ظاہر ہے اگر دانتوں میں کوئی چکناہٹ یا کوئی چیز ایسی ہے باسی پن، پہلا روئی تو خراب ہو گئی، اس کو پھینک دو، نیا روئی لے کے پھر اس کو گیلا کر کے اس کو اچھی طرح پھر صفائی کر دو، 3 دفعہ کرو، ناک کو بھی اندر سے 3 دفعہ کرو۔ جزاکم اللہ سلا ہوا کپڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کو 3 کپڑوں میں غسل دیا گیا تھا، لیس فیہا قمیص ولا عمامۃ، نہ ان میں قمیص تھی، نہ ان میں پگڑی تھی، ٹوپی تھی، کچھ نہیں تھا۔ ہاں کوئی سطح ڈھانپنا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اکثر عورتیں شلوار نہیں پہنتی تھی عرب والی، وہ بھی اسی طرح یہ جو کھلے لوگ گلوچ ٹائپ ہوتے ہیں کی طرح توتیاں چادریں باندھتی تھی وہ بھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو سلا کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کر لے تو منع بھی نہیں، کو حرام نہیں ہو جاتا کہ سلائی لگ گئی تو یہ کپڑا ناجائز ہو گیا ہے۔ کوئی بعض لوگ یہ بھی چیزیں جو ہوتی ہیں نا اس کی بھی کرنیاں، اسپیشل کفن سینے والی باجیاں ہوتی ہیں، ان منگوا لیتے ہیں، وہ پھر اتوں میں لیڑ دیتی ہیں کرنیاں، تو یہ چیز کوئی ضروری نہیں، کر لیں، دنیا کا کام ہے، کر لیں ٹھیک ہے، نہ کریں کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر صاحب غسل دین سے پہلے کوئی دعا پڑھنی چاہیے جڑا بندہ غسل دے رہا ہے؟ ضائع نو جزاک اللہ خیر۔ آپ نے ادھر سے کوئی بھائی سوال کیا تھا، قاری صاحب کا سوال ہے کیا کہ میت کے کپڑوں کو کیا کریں جو تن کے اتارے ہیں وہ کپڑے ہوں، یا اس کے گھر میں پڑے ہوئے سوٹ ہیں 10-20 ماشاءاللہ آج کل کے ماحول کے مطابق، بلکہ گرمیوں سردیوں کے کوٹ اوور کوٹ وغیرہ، تو وہ کسی کو صدقہ کر دیں، بہتر ہے۔ اس کے بیٹے پہنے اگر پہن سکتے ہیں تو وہ پہن کے زیب تن کر کے باقی یاد آئے گا، یا بھائی کے ہیں تو بھائی پہنے گا، دعائیں کریں گے، نماز پڑھیں گے، سجدے کریں گے، اس کو ثواب منتقل ہوگا، یا کسی غریب کو دے دے جو مستحق ہیں، اگر وہ نفرت نہ کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ گھر والے نفرت کرتے ہیں سب سے پہلے، وہ بیڈ کی چادر بھی اتار کے نہیں مر گیا سی جہاں اتنے سو گیا انہیں بھی گویا مر جانا کہ مر ہی جانا، تو شک ہے۔ 4 پائی بھی ہوتی تو کوئی نہیں لمبا پہ، آپ نے دیکھا جنازے کی 4 پائی جو ہوتی ہے، مسیطیں بھی بڑے احترام سے لائق ہوتے، لاگے کوئی نہیں جاتا قسم۔ قبرستان میں بھی پڑی ہوتی ہے، مردہ قبر میں اتار دیتے وہ ویلی پی ہوتی ہے، بابے تھڑیاں لگتے ہیں بیچارے میرے ورگے کمزور، نہیں اس پر میں ایک دفعہ اس پر بیٹھ گیا جی جتنے بہ گئے ہوں نہیں میں کہا ہاں جی میں موت کو یاد کرنے واسطے ہوں نہیں بہ گیا، آپ نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو تو اس پر بیٹھنا کوئی بات نہیں۔ آپ صاحب جی گھر کی منجی ہوں بندہ اپنی میت لے جا سکتا نا؟ جی بہت سارے لوگ لے جاتے ہیں، لے جانی چاہیے۔ یہ جڑا منجی انہوں نے پڑھائی کوئی ضروری نہیں، یہ رسم کا جڑا بندہ قاری حنیف صاحب، ایک منٹ، قاری حنیف صاحب ملتانی تھے، وہ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا مسجد کے سین میں، ایک صاحب آئے ویسپا پہ، اس نے پٹ پٹ کرتے ہوئے چکری لگائی اور اترے بغیر واپس، جب جانے لگا میں نے کہا وہ بھائی کیا ہوا ہے، کیسے آئے تھے؟ کہتے نماز پڑھنے آیا تھا۔ پڑھ لو نماز، اب بغیر نماز پڑھے واپس جا رہے ہیں؟ کہتے سامنے تو تھی 4 پائی رکھی ہے مردے والی، جو خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے کہا ٹھہرے میں آپ کو پٹا بھی دکھاتا ہوں، وہ پیچھے پڑا ہوا ہے مردے نہ لانے والا، تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے ان چیزوں سے۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ سوال بڑا اہمیت والا ہے۔ اگر زیر ناف بال بڑے ہوئے ہوں کسی وجہ سے، اس کی بیماری لمبی ہو گئی، نہیں صفائی ہو سکی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 دن تک لاسٹ ہے، 40 دن سے پہلے اس کی صفائی کرو اپنی، ہم زندہ لوگ۔ اور میں 40 دن سے اوپر نہیں جانا چاہیے ہمارا وقت کہ ہم اپنی یہ بغلیں زیر ناف صفائی کریں۔ ہمارے شیخ مولانا عبدالرشید صاحب حافظ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے ہیں یہ تب تھا جب لوگ جہاد میں ہوتے تھے، وہ 4-4 6-6 مہینے ان کو باہر رہنا پڑتا تھا۔ اب ہمیں اتنا وقت 40 دن نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو چاہیے 2 ہفتے نہ گزرے، ہر ہفتے جمعے کے جمعے صفائی ہو جائے تو بہتر ہے۔ اگر یہ تو میں نے زندوں کا مسئلہ بتایا تھا، اگر اس کے اس سے بڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ صفائی ہونی چاہیے تو اس کی صفائی کرنی چاہیے، کیونکہ جیسے ہم نجاست نکلنے والی پیٹ سے اس کو صفائی کرتے ہیں کہ ویسے نہلا کے پاک کرتے ہیں اس کو، تو یہ بھی ایک نجاست لگی ہوئی ہے،
اس کو بھی سیفٹی سے صاف کر دینا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ عین اقرب الی سنہ ہے انشاءاللہ۔ جی وہ بھی اسی کا حصہ ہے، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ بس جزاک اللہ خیر۔ داڑھی نہیں مڑنی چاہیے تھی کہ کوئی داڑھی ودی ہے تو 2 دن نہیں سی جان دینا بچارا ہسپتال رہا تدنی صفائی نہیں، وہ نہ کرنا۔ غسل دیں تو پہلے کچھ پڑھنا ہے؟ کچھ نہیں پڑھنا، بسم اللہ کا لفظ ہر بھلے کام تو پہلے ان بسم اللہ، غسل دے اس کا ہاتھ پکڑو بسم اللہ، دوسرا ہاتھ پکڑو بسم اللہ، 7 باری بے شک پڑھی جو بسم اللہ، اور کوئی دعا نہیں ہے یار۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ السلام